تیرے پاس، لوگوں کو جگانے کا جادو ہے تیرے پاس، کاش اس قوم کو ان باتوں پر چلتا ہوا پاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله مولانا العظيم۔ جمعیت علماء اسلام ضلع مانسرہ کے امیر اسیر ختم نبوت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، ضلع مانسرہ کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا مفتی ناصر محمود خان صاحب، تحصیل کے امیر سید مظفر شاہ صاحب اور تمام تحصیل کے ماتحت اور ضلع کے ماتحت تمام تنظیموں کا، علماء کرام کا، بزرگوں کا اور اکابر کا، طلباء کا، معززین، قبائل اور معتبرین، آج کے جلسگاہ میں شریک تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس عظیم الشان جلسے میں دعوت دے کر عزت بخشی، اللہ تعالیٰ آپ کی سایہ کو قبول فرمائے۔ میرے محترم دوستو، جمعیت علماء اسلام ایک نظریے کا نام ہے، جمعیت علماء اسلام ایک تحریک کا نام ہے، جمعیت علماء اسلام ایک فکر اور عقیدے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی نظریاتی اور اصولی سیاست کی بنیاد پر ہمیشہ جمعیت علماء اسلام نے تکالیف برداشت کی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی ایک لمبی تاریخ اور ایک تسلسل ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں آج کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہمیشہ دنیا میں جنگ طاقتور اور کمزور کی ہے، اور جمعیت علماء اسلام نے بھی ہمیشہ طاقتور کے خلاف میدان عمل میں ہو کے جنگ اور جدوجہد کی ہے اور ان کا مقابلہ کیا ہے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کے پروگرام میں ایک نعرہ یہ بھی ہے
کہ ہر مظلوم کی حمایت اور ظالم سے بغاوت یہ جمعیت علماء اسلام کی پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ اور جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قرآن بھی ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ظالم کی ظلم کو جتنا بھی آشکار کر سکتے ہو دنیا کو بتاؤ کہ ظالم یہ ہے اور انہوں نے انسانیت کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ حالانکہ قرآنی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی ہدایت یہ ہے کہ آپ انسانیت کے عیوب پر پردہ رکھنے کی کوشش کریں، ان پر پردہ رکھے، کسی بھی مسلمان اور انسان کے عیوب اور کمزوریوں کو آشکار نہ کرے دنیا کے سامنے۔ یہ ہمارے شریعت کا تقاضا بھی ہے، یہ اسلام کا تقاضا بھی ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی ہے۔ لیکن ظالم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پردہ پوشی کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ ظالم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ظالم کے خلاف جتنا بھی بول سکتے ہو بولو، کیونکہ قرآن نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ کسی کے خلاف بولنا اللہ کو پسندیدہ عمل نہیں ہے، کسی کے خلاف زبان کھولنا یہ اللہ کو پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن پسندیدہ عمل ہے جب آپ ظالم کے خلاف بولتے ہیں۔ لہذا آج اگر جمعیت علماء اسلام ضلع مانسرا کی اسٹیج سے بات کرتی ہے تو وہ اپنی مظلومیت کو دنیا کے سامنے رکھتے ہوئے ظالم کی بغاوت کو، ظالم کی ظلم کو چیلنج کر رہا ہے، اور یہ حق مجھے قرآن نے بھی دیا ہے، یہ حق مجھے اسلام نے بھی دیا ہے، اور یہ حق مجھے بین الاقوامی انسانی حقوق کی چارٹر نے بھی دیا ہے، اور یہ حق مجھے پاکستان کی آئین اور قانون نے بھی دیا ہے۔ اگر آج میں ظالم کے خلاف بولتا ہوں، اگر آج جمعیت علماء اسلام سڑکوں اور روڈوں پر ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، یہ حق مجھے میرے آئین نے دیا ہے، پاکستان کے آئین نے، سن 1973 کی آئین نے دیا ہے، یہ حق مجھے قانون نے دیا ہے، یہ حق مجھے اسلام اور دین اور پیغمبر کی تعلیمات نے دی ہے۔ اس لیے ان باتوں کو آئین سے ماورا ڈکلیئر کرنا یہ ظلم اور زیادتی ہو۔ مفتی صاحب نے بات کی کہ مولانا نور محمد کو شہید کیا گیا، مولانا حسن جان کو شہید کیا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے، مولانا محمد خان شیرانی صاحب پر 2 حملے ہوئے، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پر خودکش حملہ ہوا۔ ایک لمبی فہرست ہے، پاکستان بننے سے پہلے، پاکستان بننے کے بعد، اور دلیل یہ رکھی کہ ہم محسن پاکستان ہیں، ہم نے ہمیشہ پاکستان کی استحکام کی بات کی ہے، ہم نے پاکستان میں ہمیشہ آئین کی بالادستی کی بات کی ہے، ہم نے ہمیشہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور بالادستی کی بات کی ہے، ہم نے ہمیشہ آئین کی حکمرانی اور قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے، اور ہم نے پاکستان کے سن 1971 کے حادثے میں، اس حادثے میں جو بھی شریک تھے اس کے خلاف اس سب میں ہم کھڑے تھے کہ پاکستان میں قومی وحدت بھی ہو، پاکستان میں جغرافیائی وحدت بھی ہو،
لہذا اس قسم کی ایک لمبی فہرست و تسلسل ہے، پھر بھی ہمیں کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن میں مفتی صاحب کے علم میں لانا چاہتا ہوں، افسوس ہونا چاہیے، لیکن آپ کس سے اپنی بیماری کا علاج کرنا چاہتے ہو؟ جس سے آپ کو زخم پڑی ہے، جس کی دوائی سے آپ بیمار ہیں، اسی سے آپ علاج کرانا چاہتے ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ لیاقت علی خان کون تھا؟ لیاقت علی خان کون تھا؟ آپ اسکول کی کتابوں میں ابتدا سے لے کر پرائمری تک، پرائمری سے لے کر مڈل اور میٹرک تک آپ کو لیاقت علی خان کا ذکر ملے گا، لیکن محسن پاکستان کی صورت میں ملے گا۔ لیکن اس کو کس نے مارا؟ اس کو کس نے شہید کیا؟ کس جرم میں شہید کیا؟ وہ تو پاکستان کا محسن تھا، آج تک اس کے قاتل کا پتہ نہیں چلا۔ اس ملک میں آج تک جتنی بھی زیادتیاں ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے جنہوں نے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جس نے ملک کے ساتھ احسان کیا ہے، جس نے ملک کے ساتھ احسان کیا ہے، زیادتیاں اس کے ساتھ ہوئی ہیں، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جس نے اس ملک کو اپنے خون اور پسینے سے پالا ہے، اس کو نشانہ بنایا ہے، اور جس نے اس ملک کو توڑا اس کو ایوارڈ اور انعام ملا۔ جس نے اس ملک کے آئین کو توڑا وہ محب وطن بنا، جس نے اس ملک کو پاؤں پہ کھڑا کیا وہ غدار وطن بنا۔ یہ تاریخ ہے اس ملک کا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کس سے چاہتے ہیں آپ؟ لیاقت علی خان محسنون کی تاریخ اور فہرست میں ہے، لیکن اس کو کیا سزا ملے؟ اتنا تو کر سکتے تھے کہ ان کے قاتلوں کو پکڑ کر ان کو سزا دینا چاہیے تھا، لیکن آج تک قاتل نامعلوم ہے۔ اور پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو اس ملک میں انہوں نے ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کی عقیدے کے میدان میں ختم نبوت کے عقیدے کو آئینی تحفظ دی، باوجود اس کے کہ وہ ایک سیکولر شخصیت تھا۔ وہ دارالعلوم حقانیہ کا فاضل نہیں تھا، وہ دارالعلوم دیوبند کا فاضل نہیں تھا، وہ بنور ٹاؤن اور دارالعلوم کراچی کا فاضل نہیں تھا، وہ ہارورڈ اور آکسفورڈ کا فاضل تھا یا ایٹیسن لاہور کا فاضل تھا۔ لیکن مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالحق اور ہمارے اکابرین کی جدوجہد اور محنت کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو نے بعثت وزیر اعظم ختم نبوت کے عقیدے کو 73 کی آئین میں آئین تحفظ دی، اور انہوں نے ایک طرف اگر ہمارے عقیدے کو تحفظ دی، 22 کروڑ مسلمانوں پر احسان کیا، دوسری طرف انہوں نے اس ملک کو ایٹم بم دیا۔ ابتدا ایٹم بم کی ذوالفقار علی بھٹو نے کی۔ تیسری بات ان کا کیا؟ انہوں نے اس ملک کو ایک متفقہ آئین دیا۔ چوتھی بات، انہوں نے امت مسلمہ کی وحدت کی بات کی۔ لاہور میں 74 اور 74 میں اسلامی سربراہ کانفرنس بلایا۔ یہ 4 بڑے بڑے کام تھے ذوالفقار علی بھٹو کا، جس میں پاکستان کا استحکام، پاکستان کو ایک متفقہ آئین، پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنانے کا آغاز، پاکستان کے مسلمانوں کی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی ضمانت، یہ تمام چیزیں دی۔ پھر بھٹو کو کیوں پھانسی دی گئی؟ کیوں پھانسی دی گئی؟ اس وقت کے ججوں میں سے آج بھی
جو زندہ ہے یا جو وفات پا چکے ہیں وہ یہ اعتراف کر چکے ہیں جس بینچ میں وہ بیٹھے تھے کہ یہ فیصلہ غلط تھا۔ آپ کس کی بات کرتے؟ کس ملک کی بات کرتے؟ اس ملک میں ایک ڈکٹیٹر نے آئین توڑا، ایک جنرل نے اس ملک کے پانی بیچ دیے، پانی اس ملک کے پانی بیچ دیے انڈیا پر۔ دوسرے جنرل نے سیاچن بیچ دیا، سیاچن گلیشیئر بیچ دیا۔ تیسری جنرل نے اس ملک پر فرقواریت، کلاشنکوف کلچر مسلط کی، اور چوتھے جنرل نے 9/11 کے بعد اور 12 اکتوبر 99 سے لے کر پھر 9/11 اس ملک پر دہشت گردی کی جنگ مسلط کی۔ لیکن آپ غداروں کی فہرست میں، آپ غداروں کی فہرست میں ہے۔ جس نے پانی بیچا وہ محب وطن، جس نے ملک توڑا جنرل یحییٰ وہ محب وطن۔ پاکستان کی جھنڈے میں لپیٹ کے 21 توپوں کی سلامی دی گئی، کیوں؟ محب وطن۔ کیا محب وطن؟ پاکستان توڑا، پاکستان کو تو لخ کیا۔ میں نہیں کہتا میں کون ہوں، کس کھیت کی ملی ہوں، میں نہیں کہتا میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، میں جمعیت علماء اسلام کا ایک کمزور کارکن اور کروڑ آدمی ہوں۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کہہ رہا ہے، کیوں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر پارلیمنٹ کے فلور پر اس پر ڈسکشن نہیں ہو رہا؟ لے کے آؤ، ذمہ داروں کا تعین کرے۔ پاکستان کی توڑنے میں رول اور کردار کس کا تھا؟ کیا اس میں مولانا مفتی محمود کا رول اور کردار تھا؟ نہیں تھا۔ کیا اس میں مولانا ہزاروی کا رول اور کردار تھا؟ کیا اس میں مولانا عبدالحق کا کردار تھا؟ نہیں تھا۔ تو پھر کس کا کردار تھا؟ ان لوگوں کا کردار تھا جو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے، ان لوگوں کا کردار تھا جو ایچسن کا پڑھے ہوئے تھے یا لارنس مری کے پڑھے ہوئے تھے، ان لوگوں کا کردار تھا جس کے پاس حکومت کی طاقت بھی اور ڈنڈے کی طاقت بھی تھی، اس کا کردار تھا۔ لیکن اس منفی کردار پر ان کو محب وطن ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ یہ انصاف، کس سے انصاف مانگ رہے ہیں؟ پھر آئین توڑا۔ کیا جنرل ضیاء نے آئین نہیں توڑا؟ پاکستان کی آئین کے آرٹیکل 6 کے مطابق مجھے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی سن 1973 کی آئین کے مطابق تم جج کے خلاف نہیں بول سکتے، نہیں بولوں گا۔ تم جرنل کے خلاف نہیں بول سکتے، نہیں بولوں گا۔ میں اپنے عدالت اعلیٰ عدلیہ ہو یا عظمیٰ، ان کی ججوں کا جمعیت علماء اسلام دل سے احترام کرتی ہے۔ مقدس ادارے ہیں، مقدس ادارے ہیں۔ میں اپنے فوجی ادارے کا، اپنے اسٹیبلشمنٹ کا، اپنی ایجنسیوں کا، خواہ ISI ہو یا MI ہو یا AB ہو، میں اور جمعیت علماء اسلام اس کا دل سے احترام کرتی ہے۔ اور یہ میں بار بار کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام اپنے فوج کو، اپنے فوجی قوت کو وہ عزت، وہ احترام دیتی ہے جمعیت علماء اسلام جیسے آنکھوں کے پلکوں پہ بال کو احترام دیتا ہے۔ ہمارے اور آپ کی آنکھوں پہ پلکوں پہ بال ہے یا نہیں ہے؟ ہر آدمی اس کا خیال رکھتا ہے۔ کیوں؟ یہ میری آنکھوں کی سرحدات کی چوکیداری کر رہا ہے۔
یہ میری آنکھوں کی سرحدات کے محافظ ہے، لیکن جب یہی بال آنکھ کے اندر چپتا ہے پھر آدمی کی کوشش یہ ہے کہ وہ بال باہر نکال دے۔ لہذا میں اپنے فوج اور ادارے کا، تمام لا انفورسمنٹ اداروں کا احترام کرتا ہوں ان پلٹون کی بال کی طرح، لیکن اگر بال آنکھ کے اندر چپتا ہے تو پھر نکالنا ضروری ہے اس کا۔ لہذا اگر آپ سیاست میں مداخلت کریں گے پھر ہم بولیں گے، اگر میں وردی پہن کے میں دعویٰ کروں کہ میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، کیا یہ آئین کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ آئین کی خلاف ورزی۔ تو پھر ایک 22 گریڈ کا ملازم کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ سیاست میں ٹانگ اڑائی کرے، وہ سیاست میں مداخلت کرے۔ یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو آئین کا تقاضا ہے۔ تو جب آئین یہ کہتا ہے کہ اپنے مقدس ادارے کے خلاف نہیں بولنا، جو بھی فوج کے خلاف بولتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں، لیکن بشرطے کہ اگر وہ اپنے ڈومین میں رہے، بشرطے کہ وہ اپنے آئینی حدود میں رہے، پھر کوئی نہیں بولے گا۔ لیکن اگر وہ سیاست کریں گے پھر تنقید ہوگی اگر وہ سیاست کریں گے۔ تو آئین کا جب تقاضا یہ ہے کہ تنقید نہیں کرنا، احترام کرنا، بالکل، لیکن آئین میں آرٹیکل 6 بھی ہے، آئین میں آرٹیکل 6 بھی ہے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اس کے لیے ہے جو آئین کو توڑتا ہے، اور یا آئین کی توڑنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ کیا جنرل یحییٰ نے آئین نہیں توڑا؟ کیا جنرل ضیاء نے آئین نہیں توڑا؟ کیا جنرل ایوب نے آئین نہیں توڑا؟ کیا جنرل مشرف نے آئین نہیں توڑا؟ 2 بار 3 بار توڑا۔ تو کیا یہ آئین کا آرٹیکل 6 کیا کہتا ہے؟ میں نہیں کہتا، میں ڈرتا ہوں، میں نہیں کہتا، آئین کہتا ہے۔ آئین کی بات تو کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں ڈرتا۔ ڈرنے کی بات نہیں ہے، جو ڈرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، جو مسلمان ہے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ میرا رب مجھے کہتا ہے ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، دہشت گردی، خوف کی سیاست یہ شیطان کا شیوا ہے، یہ شیطان کی جنگی حکمت عملی ہے۔ ڈراؤ، دمکاؤ، مارو، ظلم کرو، گھیرا تنگ کرو، یہ کس کا کام ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے۔ ذالکم الشیطان اولیاء۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر کے کہتے ہیں فلا تخافوا، شیطان سے نہیں ڈرنا، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، لہذا جہاں ایمان ہے وہاں ڈر نہیں ہے، جہاں ڈر ہے وہاں ایمان نہیں ہے۔ لہذا یہاں ایمان والے لوگ موجود ہیں، یہ سارے ایمان والے لوگ ہیں، یہ ڈرتے نہیں، نہ گالی سے ڈرتے، نہ گولی سے ڈرتے، نہ جیل سے ڈرتے، نہ قید اور بند اور صعوبت سے ڈرتے۔ اس لیے ہم نے مل کے پاکستان کو مستحکم کرنا ہے۔ مجھے مقام دینی ہے، مجھے عزت دینی ہے، مجھے ایک شہری کی حیثیت سے وہ مقام دینا ہے جو آئین نے مجھے دیا ہے۔ لیکن اگر آپ چوکیدار ہو کے مجھے نشانہ بناتے ہیں پھر ہم سے عزت کا توقع نہ رکھیں۔ اور جہاں تک حملے کی بات ہے، دیکھیں یہ ایک اصول ہے، یہ ایک اصول ہے کہ جب بھی کوئی قاتل قتل کرتا ہے یا کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، اب قاتل بھی نہیں پکڑا جاتا اور ظالم کی گرفتاری بھی نہیں ہوتی، یہ کیوں؟ لیکن ہوتی ہے۔
مولوی کا قاتل نامعلوم ہے، مولوی کا قاتل نامعلوم ہے، لیکن آپ کا قاتل پکڑا بھی جاتا ہے اور سلوتکار بھی پکڑا جاتا ہے، ان کو سزا بھی ملتی ہے۔ یہ کس ہے؟ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ ایک مثال میں دیتا ہوں، جنرل مشرف پر خود کچھ حملے ہوئے، ان کے قاتل پکڑے گئے، ان کے سہولتکار پکڑے گئے، ان کو فوجی کورٹ اور عدالتوں سے ان کو سزا بھی ہوئی، لیکن مولانا حسن جان کا قاتل ابھی تک نامعلوم ہے، مولانا نور محمد کا قاتل ابھی تک نامعلوم ہے، مولانا معراج الدین کا قاتل ابھی تک نامعلوم ہے، مولانا سمیع الحق شہید کا قاتل ابھی تک نامعلوم ہے، مولانا سید شمس الدین صاحب کے قاتل نامعلوم ہے، ڈاکٹر سرفراز شہید کے قاتل نامعلوم ہے، حبیب اللہ مختار مفتی نظام الدین شمزے کے قاتل نامعلوم ہے۔ کتنے بتا دوں آپ کو، مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے، درجنوں لوگ شہید ہوئے، حملہ آور ابھی تک نامعلوم ہے۔ مولانا شہرانی صاحب پر حملے ہوئے، حملہ آور ابھی تک نامعلوم ہے۔ مولانا حیدری پر حملہ ہوا، حملہ کرنے والے ابھی تک نامعلوم ہے، لیکن مشرف کا سہولتکار بھی معلوم، قاتل بھی معلوم، اور ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا گیا۔ کون سا قانون ہے؟ اس سے تو معلوم یہی ہو رہا ہے کہ طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا قانون۔ اس لیے ہم آج اس جلسے کی توسط سے یہی بات کرتے ہیں کہ جب قاتل نامعلوم ہو یا ظالم نامعلوم ہو، ادھر فارمولہ اور اصول اور ضابطہ یہ فٹ کرتا ہے کہ پھر ذمہ دار قاتل بھی ہے اور ظالم، حکومت قاتل بھی ہے اور ظالم بھی ہے۔ پھر ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ہے پھر ذمہ دار۔ کیوں؟ یا تو آپ خود قاتل اور ظالم ہے، یا آپ ظالموں اور جرائم پیشہ عناصر کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے؟ سانحہ سہوال ہوا یا نہیں ہوا؟ سب لوگوں نے دیکھا سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، کہ وردی میں منبوذ سے ٹی وی کے اہلکار بچوں کے ماں باپ کو دن دہاڑے مارتے ہیں، وہ سارے اہلکار بری ہو گئے، قاتل نہ معلوم۔ کیوں؟ کمزور ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ تو جب صورتحال یہ ہو، پھر اصول یہ ہے کہ پھر سرکار قاتل ہے، پھر سرکار ظالم ہے۔ اگر سرکار خود قاتل اور ظالم نہیں ہے، پھر اصول یہ ہے کہ ان جرائم پیشہ اور شرپسند عناصر کی سرپرستی سرکار کر رہا ہے، لہذا پھر ذمہ داری سرکار کی ہوگی۔ اس لیے ہم آج اس جلسے کی توسط سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس نے بھی مفتی کفایت اللہ صاحب پر حملہ کیا ہے، ان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ یہ جلسے کا مطالبہ ہے، یہ پورے معاشرے کا مطالبہ ہے، اور مدینے کی ریاست سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، مدینے کی ریاست کے علم برداروں سے جو ایک جھوٹا دعویٰ کر کے، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس خطے کے بڑے بڑے وزراء وہاں کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، جس کا سیاسی قبلہ بھی معلوم نہیں ہے۔ کبھی نواز شریف کے ساتھ آپ کے علاقے کا ایک وزیر ہے عمر ایوب، سوشل میڈیا پہ ان کی 3 تصویریں، ایک میں انتخابی نشان سائیکل ہے، دوسرے میں انتخابی نشان شیر ہے، تیسرے میں انتخابی نشان بندرہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں سیاسی لوٹا، اس کو کہتے ہیں سیاسی خانہ بدوش۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں، مظلوم کو انصاف دو، غریب کو انصاف دو، کمزور کو انصاف دو۔ اس خطے میں حملہ ہوا ہے، اس شخص پر ہوا ہے
جس نے 2018 کے الیکشن میں 40,000 ووٹ لیے، وہ بھی 40,000 لوگوں کا نمائندہ ہے، اگرچہ آپ نے ہروایا اس کو۔ 54,000 ووٹ لیے، 54,000 ووٹ لیے۔ کیا وہ زندگی کا حق نہیں رکھتا؟ کیا وہ بولنے کا حق نہیں رکھتا؟ کیا ان کو سزا اس بنیاد پر مل رہی ہے کہ وہ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتا ہے؟ کیوں کرتے ہیں آپ؟ آپ نے آزادی مارچ کی تسلسل میں، ملین مارچ کی تسلسل میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو انڈیا کا ایجنٹ قرار دیا، مودی کا ایجنٹ قرار دیا۔ کیوں؟ وہ آپ کے خلاف بولتے ہیں۔ لعنت ہو اس قسم کی پالیسی پر، لعنت ہو اس قسم کی حکومت پر۔ میری شہریت کینسل کی گئی، کیا لکھا ہے اس میں؟ اس میں یہ لکھا ہے کہ حافظ عبداللہ ریاست کے لیے خطرہ ہے۔ میں ریاست کے لیے خطرہ ہوں؟ حافظ عبداللہ ریاست کے لیے خطرہ ہے؟ میں نے سوال کیا کہ الطاف حسین کو آپ نے اینٹی اسٹیٹ نکلے کہ یہ ریاست کا دشمن ہے، لیکن آج بھی پاکستانی نیشنل ہے، آج بھی پاکستانی شہری ہے، ان کی شہریت ختم نہیں کی گئی۔ آپ بین الاقوامی دباؤ میں آ کر تم نے مسعود اظہر اور حافظ سعید کو دہشت گرد، بین الاقوامی دہشت گرد ڈکلیئر کیا امریکہ کے کہنے پر، لیکن آج بھی پاکستانی شہری ہے۔ تم نے بیت اللہ اور حکیم اللہ مسعود اور فضل اللہ کو اینٹی اسٹیٹ اور ریاست کا دشمن ڈکلیئر کیا، لیکن آج بھی وہ پاکستانی نیشنل ہے۔ احسان اللہ احسان بھی پاکستانی شہری ہے۔ یہ کس قسم کی حکومت ہے؟ یہ کس قسم کی ریاست ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہاں ہے قانون؟ کہاں ہے آئین؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین ہے لیکن آئین پر عمل نہیں ہے۔ اس ملک میں قانون ہے لیکن قانون پر عمل نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم قانون کی حکمرانی اور بالادستی چاہتے ہیں۔ یہ غدار، یہ ایجنٹ، یہ نان نیشنل، ان پروپیگنڈوں سے، ان ہتھ کنڈوں سے ہم متاثر اور مرعوب نہیں ہوں گے۔ تم نے تو فاطمہ جناح کو بھی غدار ڈکلیئر کیا، تم نے تو فاطمہ جناح کو بھی غدار ڈکلیئر کیا۔ کون سا فاطمہ جناح؟ محمد علی جناح کی بہن؟ کون سا فاطمہ جناح؟ وہ فاطمہ جناح جو قائد اعظم محمد علی جناح، وہ قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان کا خالق ہے۔ ہر دفتر میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہے، پارلیمنٹ میں بھی ہے۔ آپ نے اس کی بہن کو غدار قرار دیا اس بنیاد پر کہ وہ جنرل ایوب کے مقابلے میں جمہوریت کی بات کرتی تھی۔ میرا جرم بھی یہی ہے، جمعیت علماء اسلام کا جرم بھی یہی ہے، مولانا فضل الرحمان کا جرم بھی یہی ہے، مفتی کفایت اللہ کا جرم بھی یہی ہے کہ یہ آئین کی بات کرتا ہے، یہ جمہوریت کی بات کرتا ہے، یہ قانون کی بات کرتا ہے، اور یہ ہم آگے بھی کریں گے، یہ ہم آگے بھی کریں گے۔ آپ کے خیال میں یہ کہ مولوی بے وقوف ہے، وہ سیاست نہیں سمجھتا۔ آپ نے آزادی مارچ سے پہلے مدرسے اور جمعیت علماء اسلام کا چہرہ دنیا کو پیش کیا کہ پتہ نہیں یہ اسلام آباد آئیں گے، یہ کیا کریں گے۔ اس میں انسانیت نہیں ہے، اس میں اخلاق نہیں ہے، مار داڑ ہوگی، افراتفری ہوگی، فساد اور خونریزی ہوگی۔ یہی چرچا تھا یا نہیں تھا؟ یہ تھا، لیکن پرامن آزادی مارچ نے ثابت کیا کہ اصل اخلاقیات یہاں ہے، اصل تہذیب یہاں ہے۔ پرامن لوگ یہ ہے جو کل تک دہشت گرد ڈکلیئر کیے ہوئے تھے، آج کہتے ہیں کہ یہ پرامن لوگ ہیں۔ لیکن جو آپ کے آکسفورڈ اور لارنس اور ایچسن کے پارے گئے، اس کا منظر کل لوگوں نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں دیکھا کہ ایک طرف MBBS ہے
آپس میں لڑ پڑے، بیچ میں 8 مریض جنازے اٹھ گئے، پتہ نہیں کتنے اور سیریس حالت میں ہے۔ یہ ہے اخلاقیات، یہ ہے۔ اس لیے اس بنیاد پر آپ ہمیں غدار کہتے ہیں۔ اگر آئین کی جنگ اور آئین کی بالادستی کی جنگ غداری ہے، اگر قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کرنا غداری ہے، اگر پارلیمنٹ کی بالادستی کی مطالبہ اور جدوجہد کرنا غداری ہے، اگر جمہوریت کی استحکام کے لیے جدوجہد کرنا غداری ہے، اگر ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے لڑنا غداری ہے جو آئینی تقاضا ہے، اگر رسالت کی عظمت کے لیے لڑنا غداری ہے جو آئین کا تقاضا ہے، اگر اسلام کی تحفظ اور شاعر اسلام کی تحفظ کے لڑنا ہے، اگر یہ غداری ہے تو ہم کل بھی غدار تھے، آج بھی غدار ہے، اور یہ غداری تسلسل کے ساتھ جاری رہے گی۔ یہ جرم ہم کرتے ہیں اگر یہ غداری ہے۔ آپ نے بادشاہ خان کو بھی غدار قرار دیا، آپ نے حسین شہید سروردی کو بھی غدار قرار دیا، تم نے ولی خان کو بھی غدار قرار دیا، تم نے مفتی محمود کو بھی غدار قرار دیا، تم نے مولانا فضل الرحمان کو بھی انڈیا کا ایجنٹ قرار دیا۔ کیوں؟ وہ آئین کی بات کر رہا ہے۔ تم نے نواز شریف کو سیکورٹی رسک قرار دیا، تم نے بے نظیر کو سیکورٹی رسک قرار دیا۔ یہ کیوں؟ جرم کیا تھا ان لوگوں کا؟ یہی مطالبہ تھا کہ اس ملک میں وہ پارلیمنٹ جو دھاندلی کے ذریعے، جیل سازی کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے وجود میں آتا ہے، ہم نہ اس پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، نہ اس حکومت کو مانتے ہیں، نہ اس محمد شاہ رنگیلا کو مانتے ہیں، نہ ڈولکی راجہ کو مانتے ہیں، نہ شاہدولہ کو مانتے ہیں، ہم عوام کی حکمرانی کو مانتے ہیں۔ اس لیے اس ملک میں 32 ایجنسیاں ہیں۔ ہم آج مطالبہ کریں گے کہ ان لوگوں کا پوچھ لگائے جن لوگوں نے مفتی صاحب پر حملہ کیا، ان کو گرفتار کرے، ان کو سزا دے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ میرا محافظ اور چوکیدار ہے، میں نہیں بتا سکتا، آپ کا کام ہے۔ مجھ پر تو رات کے اندھیرے میں حملہ ہوا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں ایک کمرہ جو اندھیرا ہے اس کمرے میں سوئی بھی ڈھونڈ سکتا ہوں، سوئی بھی ڈھونڈ سکتا ہوں، لہذا ڈھونڈ لو۔ یہ تو سوئی نہیں ہے، یہ تو 5 گاڑی ہے، یہ تو بڑے بڑے مونچھوں والے لوگ ہیں، پکڑو ان کو۔ کون سے یہ لوگ؟ یہ تو ایک آئینی مطالبہ ہے، یہ تو ایک قانونی مطالبہ ہے، کوئی ظلم تو نہیں ہے، فریاد ہے، اپنا حق مانگ رہے ہیں آپ سے، اور ایک مظلوم آپ سے حق مانگ رہا ہے، آپ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ تحفظ اور سیکورٹی دینا بھی آپ نہیں ہے۔ لہذا آج ہم اس جلسے کی توسط سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو فل سیکورٹی دو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر خدا نخواستہ خاک و قدم کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار حکومت ہے، اس کا ذمہ دار ایگزیکٹو ہے، اس کا ذمہ دار انتظامیہ ہے، اس کا ذمہ دار وہ تمام ادارے ہیں جو انتظامیہ کی پشت پر کڑی ہے۔ کیونکہ ایک آدمی، ایک جماعت چیخ کے کہہ رہی ہے کہ مجھے سیکورٹی دے، آپ کیوں نہیں دیتے؟ اس سے آپ لوگ اتفاق کریں گے؟ اللہ تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وما علینا